حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز جنہیں اکثر عمر ثانی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں عمل و انصاف کا ایک مینار تھے۔ ان کا دور اگرچہ مختصر تھا لیکن وہ اموی خلافت کے لیے گہری تبدیلی کا دور تھا۔ امیر اموی خاندان میں پیدا ہوئے، عمر بن عبدالعزیز بہت مالدار تھے لیکن تقوی اور انصاف کی طرف فطری جھکاؤ رکھتے تھے۔ ان کی والدہ جو کہ قابل احترام خلیفہ عمر بن خطاب کی پوتی تھیں، انہوں نے ان میں اسلام کے ابتدائی اصولوں کے لیے گہری تعظیم پیدا کی۔ مدینہ میں اپنے چچا عبداللہ ابن عمر کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی، جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابتدائی اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی کو اپنایا۔ اقتدار میں ان کا عروج کئی اہم واقعات کے ذریعے نشان زد ہوا۔ مدینہ کا گورنر مقرر ہوئے، انہوں نے غیر معمولی انتظامی ذہانت اور انصاف کے گہرے احساس کا مظاہرہ کیا۔ دیانتداری اور انصاف پسندی کے لیے ان کی شہرت اس سے پہلے کی تھی۔ آخرکار تقدیر نے قیادت کی چادر ان کے کندھوں پر رکھ دی۔ خلیفہ کے طور پر عمر بن عبدالعزیز نے بنیاد پرست اصلاحات کی راہ ہموار کی۔ ان کے دور حکومت میں اسلام کی قدیم روح کو زندہ کرنے کے لیے ایک ثابت قدم عزم کی خصوصیت تھی۔ انہوں نے دولت کی منصفانہ تقسیم اور بدعنوانی کے خاتمے کو یقینی بناتے ہوئے ریاست کے مالیات کا ایک جامع جائزہ شروع کیا۔ اموی اشرافیہ کے خوشحال طرز زندگی کو ختم کر دیا گیا تھا اور خلیفہ نے خود ایک سادہ سخت وجود کا انتخاب کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات مالیاتی دائرے سے آگے بڑھ گئیں۔ انہوں نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور پوری سلطنت میں اسکولوں کے قیام کا حکم دیا۔ ان کی سرپرستی میں احادیث کے مجموعہ اور تالیف اقوال و افعال کو تحریک ملی۔ یہ اسلامی ورثے کے تحفظ میں ایک اہم قدم ہے۔ خلیفہ کی شفقت ان کی سماجی حیثیت یا مذہبی وابستگی سے قطع نظر سب پر تھی۔ انہوں نے غیر مسلموں کی حالت زار کو دور کرنے، ان کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات کا آغاز کیا۔ ان کی خارجہ پالیسی حکمت اور تحمل سے عبارت تھی۔ انہوں نے مسلم افواج کو غیر ضروری تنازعات سے نکالا، اس کی بجائے اندرونی استحکام اور ترقی پر توجہ دی۔ عمر بن عبدالعزیز کا تقوی افسانوی تھا۔ انہوں نے بے شمار گھنٹے عبادت اور غور و فکر میں گزارے۔ ان کی عاجزی بے مثال تھی۔ اپنے بلند مقام کے باوجود وہ اپنی رعایا تک قابل رسائی رہے۔ ان کا دور حکومت اگرچہ مختصر تھا لیکن اسلامی دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ تاہم انصاف اور مساوات کے اصولوں پر ان کی پابندی نے انہیں اموی اسٹیبلشمنٹ کے بعد طاقتور دھڑوں میں غیر مقبول بنا دیا۔ ان کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں اور آخر کار ان کا ایک المناک انجام ہوا اور ان کے دشمنوں نے انہیں زہر دے دیا۔ پھر بھی ان کی میراث زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو نیک خلیفہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لقب اسلام اور رعایا کے لیے ان کی غیر متزلزل لگن کے ذریعے حاصل ہوا تھا۔ ان کا دور مثالی مسلم حکمران کی مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے، ایک ایسے رہنما جن کے اعمال ایمان اور ذمہ داری کے گہرے احساس سے رہنمائی کرتے تھے۔